बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सर यासिर काजी। उम्मीद है कि हमारे तमाम सुनने और देखने वाले हमारी नई वीडियो को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि सजदे साहब किसे कहते हैं और सजदे साहब अदा करने का क्या तरीक़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सजदे साहब की तारीफ़ क्या है। सज्जद साहब कहते हैं कि अगर नमाज के अंदर आपसे भूले से कोई किसी वाजिब के अंदर कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो उस कमी या ज़्यादती के इज़ाले के लिए आखिरी रकअत में तशहुद तक पढ़ने के बाद आप दाएं जानिब सलाम फेरेंगे और उसके बाद 2 सजदे करेंगे और फिर दोबारा तशहुद में बैठकर शुरू से पूरा तशहुद अदा करेंगे। तो इस तरीके को सज्जद साहब कहते हैं। हमारे यहाँ उमूमन ये गलती पाई जाती है और लोग ये समझते हैं कि सज्जद साहब जो है नमाज के अंदर अगर आपसे कोई भी चीज़ रह जाए या किसी चीज़ के अंदर कोई ज़्यादती हो जाए तो आपने हर सूरत में सज्जद साहब अदा करना है। हालांकि ये तरीका गलत है। सज्जद साहब सिर्फ़ उन्हीं सूरतों में वाजिब होता है या लाजिम होता है जो नमाज के वाजिबात हैं। यानी अगर वाजिब में से कोई चीज़ छूट रही है आपसे तो फिर तो आप सजदा साहब करेंगे और वो भी आपसे भूले से छूट रही हो। अगर आप क़स्दन कोई वाजिब छोड़ देते हैं तो सजदा साहब से इस कमी का इज़ाला नहीं हो सकता, बल्कि आपको नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। इसी तरह आपसे कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो फ़र्ज़ का कमी का इज़ाला भी आप सजदा साहब से नहीं कर सकते। इसी तरह आपसे कोई सुन्नत रह जाती है तो उसके लिए भी सजदा साहब कमी का इज़ाले का तरीक़ा नहीं है, बल्कि सुन्नत अगर कोई छूट जाए आपसे तो उस पर तो सजदा साहब वाजिब ही नहीं होता। तो इस बात से ये मालूम हुआ कि सज्जद साहब सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में लाजिम है कि जब आपसे कोई वाजिब भूले से छूट जाए या उस वाजिब में भूले से कोई ज़्यादती हो जाए। यानी आपने वो वाजिब अदा नहीं करना था और आपने कर दिया यानी ज़्यादती हो गई, या आपने वाजिब अदा करना था आपने नहीं किया तो यानी कमी हो गई। तो इन 2 सूरतों में सिर्फ़ और सिर्फ सज्जद साहब क्या होता है, वाजिब होता है। नमाज के अंदर कुल 14 वाजिबात हैं जिनकी वजह से सज्जद साहब जो है वो लाजिम आता है। अब हम देखेंगे कि उनको ये 14 वाजिबात कौन कौन से हैं और अगर इसमें कोई ऐसा वाजिब है जो जिसके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला वाजिब हमारे पास है कि फ़र्ज़ नमाज में की जो पहली 2 रकते हैं उसमें क़िरात करना, ये हमारे पास क्या है, पहला वाजिब है। अगर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों के अंदर कोई क़िरात नहीं करता या भूल जाता है तो उस पर सज्दा साहब लाजिम आएगा। दूसरा वाजिब हमारे पास है कि फ़र्ज़ की तीसरी चौथी रकत के अलावा, यानी पहली 2 तो आप ठीक हैं, लेकिन तीसरी और चौथी के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। यानी इसको आप यूँ समझें कि सूरह फ़ातिहा जो है वो हम अगर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो लाज़िम बात है हम हर रकत के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, लेकिन पहली 2 रकतों के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, जबकि इसके अलावा जो आखिरी 2 रकते हैं उसके अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ना सुन्नत है। लेकिन अगर कोई शख्स पहली 2 रकतों के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ना भूल जाता है तो उस पर सज्दा साहब लाजिम आएगा, लेकिन आखिरी 2 रकतों के अंदर अगर भूल जाता है तो उस पर सज्दा साहब लाजिम नहीं आएगा। लेकिन फ़र्ज़ के अलावा जितनी भी रखते हैं, चाहे वो जितनी भी नमाज़ें हैं, चाहे वो नवाफ़िल है, चाहे वो वाजिब हैं, चाहे वो सुन्नत है, उसमें हर रकत के अंदर आपको सूरह फ़ातिहा पढ़नी पड़ेगी और ये पढ़ना क्या है, वाजिब है। इसके अलावा तीसरा वाजिब जो हमारे पास है कि फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकतों में और इसके अलावा तमाम नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना। यानी फ़र्ज़ नमाज जो है उसकी लाज़िम बात है पहली जो 2 रकतें होती हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के अंदर सूरत पढ़ते हैं, यानी सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं या कोई आयत, एक बड़ी आयत पढ़ लेते हैं या 3 छोटी आयतें या कोई मुख्तसर सी सूरत पढ़ते हैं। लेकिन आखिरी जो 2 रकतें होती है उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं। लेकिन फ़र्ज़ के अलावा जो नमाज़ें हैं, चाहे वो सुन्नत हैं, नवाफ़िल हैं, वाजिब हैं, उसमें आपको चारों रकतों के अंदर सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़नी होगी और ये सूरत पढ़ना आप पर क्या है, वाजिब है। अगर किसी से छूट जाती है तो उस पर सज्दा साहब क्या होगा, लाजिम होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की तीसरी रकत के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ लेता है, हालांकि यहाँ नहीं पढ़नी आपने, तो उस पर सज्दा साहब वाजिब हो जाएगा क्योंकि यहाँ उसने ज़्यादती की है।
اچھا، چوتھا واجب ہمارے پاس ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے سورت پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اگر ترتیب آپ سے الٹ گئی تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ پانچویں صورت ہمارے پاس ہے کہ قرات، رکوع، سجدہ اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی آپ نے ان سب کو ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے آپ قرات کریں گے، پھر رکوع، پھر سجدہ، اسی طرح آپ نے نماز کے اندر ترتیب کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ کی ترتیب برقرار نہیں ہوگی تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ چھٹا واجب ہمارے پاس یہ ہے کہ قومہ کرنا، یعنی رکوع کرنے کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سیدھا بالکل کھڑا ہونا یہ بھی کیا ہے واجب ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں اور رکوع کے بعد بجائے سیدھا کھڑا ہونے کے ڈائریکٹ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو جب تک آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے اسٹریٹ، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ساتواں واجب ہمارے پاس ہے کہ جلسہ کرنا، یعنی جلسے میں آپ بیٹھنا۔ جلسہ کہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقفے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور اس بیٹھنے میں بھی وہی غلطی کی جاتی ہے جو اوپر رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں کی جاتی ہے۔ جب آپ نے ایک سجدہ کر لیا تو اس کے بعد دوسرے سجدے میں آپ اطمینان سے بیٹھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کریں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھے، ابھی کمر سیدھی ہوئی نہیں، فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو اس سے آپ کا جلسہ ادا نہیں ہوگا، اور جلسہ جب ادا نہیں ہوگا تو لازم بات ہے آپ کا واجب ادا نہیں ہوا۔ اور یہ واجب ایسا ہے کہ یہ غلطی سے نہیں ہوتا، نہ بھولے سے ہوتا ہے، یہ جان بوجھ کر اور قصدن ہوتا ہے، اور جو واجب آپ قصدن چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا اور اس طرح نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آٹھواں جو ہے وہ ہمارے پاس جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تعدیل ارکان کرنی ہے، یعنی جتنے بھی آپ کے ارکان ہیں وہ آپ نے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رکوع ہو گیا آپ کا، جیسے قومہ ہو گیا، جلسہ ہو گیا، آپ نے ہر رکن کو اس کے طریقے کے مطابق عمدگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نواں واجب ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ کیا ہے واجب ہے، کیونکہ لازم بات ہے آپ 3 رکعت والی نماز میں آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، اسی طرح 4 رکعتوں والی نماز میں بھی 2 کے بعد بیٹھتے ہیں، تو یہ تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ کیا ہے واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے کسی سے غلطی سے وہ کھڑا ہو جائے تو پھر آخر میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور 10واں واجب ہمارے پاس یہ ہے کہ دونوں قاعدوں کے اندر، یعنی پہلا قاعدہ اور آخری والا دونوں میں تشہد پڑھنا کیا ہے واجب ہے۔ 11واں واجب ہمارے پاس امام کے متعلق ہے یہ تو کہ ظہر اور عصر کی نماز میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، یعنی اسے سری قرات کہتے ہیں، اور جبکہ باقی جو ماندہ 3 نمازیں ہیں ہماری اس میں جہری قرات کی جاتی ہے، یعنی بلند آواز میں۔ تو اسی طرح ان 3 نمازوں کے اندر بلند آواز سے پڑھنا، اسی طرح وتر کے اندر بلند آواز سے پڑھنا، عیدین کے اندر، جمعہ کے اندر، تو یہ بھی کیا ہے بلند آواز سے پڑھنا بھی یہ واجب ہے۔ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اور باقی نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ 12واں جو ہے وہ واجب کیا ہے، لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے واجب ہے، یعنی جب آپ نماز سے علیحدہ ہو رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو آپ نے سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا ہے۔ اگر پوری تشہد پڑھ کر آپ ویسی نماز سے اٹھ گئے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 13واں واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کی تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا وتر کے اندر، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے واجب ہے۔ اور آخری واجب یعنی واجب نمبر 14 وہ یہ ہے کہ آپ عیدین کی جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں ان کو ادا کرنا، یعنی زائد تکبیرات پڑھنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ چیزیں 14 چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس نماز کے اندر کیا ہیں واجب ہیں، اور اس کا حکم آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ بھول گئے یا آپ نے اس میں کوئی کمی زیادتی کی تو پھر آخر میں آپ کیا کریں گے، سجدہ سہو کریں گے۔ اب ہم آخر میں دیکھیں گے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کی آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں تو ایک ہی بار تشہد پڑھتے ہیں، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اس کا جو آخری تشہد ہے یعنی قاعدہ آخرہ جو ہے اس کے اندر آپ تشہد کی مقدار تک پڑھیں گے، اور پھر ایک طرف آپ نے سلام پھیرنا، یعنی دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے، اور پھر ان 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ شروع سے
التحیات پڑھیں گے آخر تک، یعنی دعا تک، اور اس کے بعد پھر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ سجدہ سہو کے حوالے سے کچھ مسائل ڈسکس کریں گے کہ اگر نماز کے اندر کچھ ایسی صورت پیش آ جائے تو اس میں پھر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آیا ہمیں نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یا صرف سجدہ سہو ہی سے ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔